اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، الدرس الرابع عشر، 14واں سبق۔ پوری توجہ کے ساتھ اس سبق میں پچھلے اسباق کے اندر جو جو قاعدے قانون بیان ہوئے تھے ان سب کی پریکٹس ہے۔ اس میں ضمیر کی پریکٹس ہے، مضاف مضاف الیہ کی پریکٹس ہے، مرکب توصیفی کی پریکٹس ہے، صفت موصوف کیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ذالکہ اور تلکہ اور باقی اس میں اسماء اشارات جو ہیں وہ کس طرح سے ان سے بات کی جاتی ہے، کیا کیا وہ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اسماء موصولات لگا کر سوالیہ جملے بنا کر کیسے بنایا جاتا ہے، اس ساری کام کی پریکٹس اس سبق میں ہے۔ اس لیے امپورٹنس کے لحاظ سے یہ سبق بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اس میں ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور میں ماؤس کے ذریعے آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گا۔ بیتی میرا گھر، راری رے مرکب اضافی میں آتا ہے، میرا گھر کا مطلب ہوا مرکب اضافی ہے۔ اسمی یہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ میرا نام ہے، اسمی سعید و اسم ابی نعیم، اور میرے باپ کا نام نعیم ہے۔ ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہیں، شہیر مشہور ترین، فی المستشفیٰ اسپتال میں، وہ ڈاکٹر ہیں مشہور ترین اسپتال میں۔ وَأَنَا طَالِبٌ فِي الْجَامِعَةِ، اور میں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں۔ ھذا اخی صغیر، یہ میرا بھائی ہے چھوٹا، اسمہ بلال، اس کا نام بلال ہے۔ وَطَالِبٌ فِي الْمَدْرَسَةِ، وہ طالب علم ہے مدرسہ میں۔ وَھذا اخی الکبیر، وَھذا اس میں اشارہ، اخی میرا بھائی مرکب اضافی، الکبیر ھذا یہ اخی میرا بھائی، الکبیر بڑے والا، اسمہ عباس، اس کا نام اضافی مرکب، اس کا نام عباس ہے۔ ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے، کبیر فی الشرکہ، وہ بڑے والا انجینئر ہے، فی الشرکہ کمپنی میں۔ وَھذا جاری، اور یہ میرا پڑوسی ہے، اسمہ جنید، اس کا نام جنید ہے۔ ہوا معی، وہ میرے ساتھ ہے، فی الجامعۃ یونیورسٹی میں۔ ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، اشارہ اور مرکب اضافی ایک ساتھ، بیتی میرا گھر، امام المطار، بیتی مرکب اضافی، یہ الگ سے مضاف مضاف الیہ الگ سے، یہ پورا ایک جملہ دو مرکبات اضافیہ سے مل کر پورا ایک جملہ، اور میرا گھر ایئرپورٹ کے سامنے ہے، ایئرپورٹ کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے، یہ مرکب توصیفی۔ فیہ برکۃ صغیرہ، اس کے اندر تالاب ہے چھوٹا۔ جنینۃ کبیرہ، اور باغ ہے بڑے والا۔ ھذا باب بیتی، یہ میرے گھر کا دروازہ ہے۔ باب بیتی مفتوح، دروازہ میرے گھر کا مرکبات اضافیہ مفتوح ہے، کھلا ہے۔ وَذَلِكَ مرآب، اور وہ گیراج ہے۔ فیہ سیارۃ والدینا، اس کے اندر گاڑی ہے ہمارے ابا کی۔ مرآب گیراج، سیارۃ والدینا ہمارے باپ کی گاڑی ہے اس کے اندر۔ ذَلِكَ باب رئیسی، وہ مرکزی دروازہ ہے۔ تلک شفرۃ البیت، وہ گھر کی بالکنی ہے، وہ گھر کی بالکنی ہے۔ تلکا وہ والی، اب بتاؤ تلکا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں اشارہ، شفرت البیت مرکب اضافی۔ ھذا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا، بھائی کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ بھتیجا ہے۔ ہوا جالس علی الکرسی، وہ بیٹھا ہے کرسی پر۔ تلکا بنت اخی، وہ لڑکی ہے میرے بھائی کی، مطلب بھتیجی۔ ہیا یہ والی، چونکہ مونس ہے، نائمۃن سو رہی ہے، علی السریر چارپائی پر، اعلیٰ پر سریر چرپائی۔ ذالک ابن عمی، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ وہ طالب فی المدرسۃ ثانویہ، وہ مڈل اسکول میں ہے۔ وہ فی یدہ حقیبہ، اور اس کے ہاتھ میں بستہ ہے۔ وہ ذاہب الی بیتہ، وہ جا رہا ہے اپنے گھر۔ بیتہ بعید عن بیتنا، اس کا گھر دور ہے ہمارے گھر سے۔ ھذا سلم لطابق الثانی، یہ سیڑھی ہے دوسری منزل کے لیے، یہ سیڑھی ہے
دوسری منزل کے لیے، وفی الطابق الثانی دوسری منزل میں غرفت و جدی میرے دادا کا کمرہ ہے، وہ جدتی اور دادی کا، وہ حاضہ اور یہ والا فناء البیت گھر کا صحن ہے، برآمدہ ہے، تل کا اور وہ والی برکتن وہ والا تالاب ہے، وہ خلفہ جنینا اس تالاب کے پچھواڑے، تالاب کے پچھو سے تالاب کی پچھلی جانب جنینا باغ ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں، تو اس کو سوا اور لات علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو پھر لاتیں پڑ جائیں گی، تو ہنسنا نہیں ہے، سبق سبق ہوتا ہے اور مذاق مذاق ہوتا ہے، تو یہ سوالات ہے، سوالات نہیں ہے، مدرج ذیل سوالات کے جوابات، یہ جوا اور بات بھی نہیں ہے بلکہ جوابات ہیں، تو دیجئے۔ اب ہم اس اردو کی عربک بناتے ہیں۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، عجب عن الاسئلۃ التالیہ، ما اسم ابی سعید، سعید کے ابا کا نام کیا ہے؟ اس میں سے ماں نکال دو اور اسم ابی سعید، اسم ابی سعید، سعید کے ابا کا نام ہے، نعیم لفظ لگاؤ گے تو یہ جواب بن جائے گا۔ این بیت سعید، سعید کا گھر کہاں ہے؟ سعید کا گھر کہاں ہے؟ تو آئینہ کو ختم کریں، سوالیہ علامت آئینہ کو ختم کیا، آگے بیت سعید امام المطار، بیت سعید امام المطار، تو امام المطار اس کے ساتھ لگاؤ گے جواب بن جائے گا۔ ماذا فی المرآب، گیراج میں کیا ہے؟ کیا ہے گیراج میں؟ تو ماذا کو نکالو، سوالیہ علامت ہے اس لیے یہاں سے نکالا، جواب بنانے کے لیے ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ فی المرآب سیارۃ والدینا، فی المرآب سیارۃ والدینا، گیراج میں ہمارے باپ کی گاڑی ہے۔ این ابن اخی سعید، کہاں ہے بیٹا بھائی سعید کے بھائی کا؟ کہاں ہے بیٹا سعید کے بھائی کا؟ کہاں ہے بیٹا سعید کے بھائی کا؟ وہ فی المدرسۃ الثانویہ، وہ فی المدرسۃ الثانویہ، وہ مڈل اسکول میں تھا نا شاید، تو بس مڈل اسکول میں، اگر نہیں بھی تو جواب ہی بنانا ہے، تو جواب تو وہ بھی جو کتاب سے سبق سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے اور جو بن سکتا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، نو پرابلم۔ تو سعید کے بھائی کا لڑکا کدھر ہے، یہ سوال ہے، تو اب ہم عینہ کو نکال دیں گے، ابن اخی سعید فی المدرسۃ الثانویہ، یہاں سے اتنا یہی جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، آگے لفظ ہم چڑھائیں گے فی مدرسۃ الثانویہ، تو یہ جواب بن جائے گا۔ عین بنت اخی سعید، سعید کے بھائی کی بیٹی کدھر ہے؟ سعید کے بھائی کی بیٹی کدھر ہے؟ تو عینہ نکال دیں اور جواب بنانے کے لیے یوں بولیں، بنت اخی سعید فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ عین ابن عم سعید، عین ابن عم سعید، سعید کے چچا کا بیٹا کدھر ہے؟ ہوا فی الجامعہ، ایک تو یوں شارٹ جواب ہے، ہوا فی الجامعہ، وہ یونیورسٹی میں ہے، اور اگر وہ نہیں بنانا چاہتے تو عینہ کو نکالیں، ابن عم سعید فی الجامعہ، وہ یونیورسٹی میں ہے۔ اقرا عبارت، اقرا عبارت آتیہ التالیہ یا عبارت تحت، نیچے والی عبارت کو پڑھیں، ان میں سے کوئی ایک عربی کرنا چاہیں اگر تو یہ ضروری نہیں ہوتا، وا ترجمو اور ترجمہ کرو، اقراؤ عبارت التالیہ و ترجمو، یہ جو اردو ہے اس کا عربی ہے، یہ میں نے ویسے بنائی ہے، اس کا آپ کے سے کوئی لینے دینے نہیں ہے، آپ اس پہ آئیں گے اور اس پہ آپ کیا کریں گے، فوکس کریں گے۔ لمن تلک قبعۃ الحمراء التي على الرف، لمن تلک القبعۃ الحمراء التي هي على الرف، کس کے لیے ہے وہ ٹوپی لال والی جو کہ ہے شیلف پر، شیلف پر، وہ جو لال ٹوپی شیلف پر ہے کس کی ہے؟ دس از دا سوال ہے جی، دس از دا کوشچن، اینڈ یہ والا سوال تھا،
اس کا جواب نہیں دینا. ہم نے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے, تو وہ ہم کر چکے ہیں. ایک جو جملہ تھا مکمل ہوا, اگلے کو دیکھیں. ہیا لولد الذی خرج الان من الغرفہ, ہیا یہ والی ٹوپی ہے, لولد لڑکے کے لیے, الذی جو کہ, خرج نکلا, الان ابھی, من الغرفہ کمرے سے. ہیا لولد الذی خرج الان من الغرفہ, یہ اس لڑکی کی ہے جو کمرے سے ابھی نکلا. الک تلک الدراجۃ الناریہ التی ہی واقفۃ امام المسجد یا عامر. اتنا لمبا تو سانس بھی نہیں ہے. الک تلک الدراجۃ الناریہ التی ہی واقفۃ امام المسجد یا عامر, کیا تمہاری ہے وہ سائیکل, موٹر سائیکل, آگ والی سائیکل یعنی موٹر سائیکل تمہاری ہے جو کہ کھڑی ہے مسجد کے سامنے, اے عامر. تو جناب ہم نے پڑھ بھی لیا, ترجمہ بھی ہو گیا, تیسرا جملہ بھی مکمل. اب آ جائیے چوتھے جملے کی طرف. لا بل ہی لجاری, نہیں بلکہ یہ میرے پڑوسی کے لیے ہے, بلکہ یہ میرے پڑوسی کی ہے. بیتک فی الطابق الثانی, بیتک فی الطابق الثانی, کیا تمہارا گھر دوسری منزل میں ہے, دوسری منزل میں ہے. نام ہوا فی الطابق الثانی, جی ہاں وہ دوسری منزل میں ہے. این اخوک الصغیر, تمہارا چھوٹا بھائی کدھر ہے. ہوا فی المصنع مع والدی, ہوا فی المصنع مع والدی, ہوا فی المصنع مع والدی, وہ کارخانے میں ہے میرے ابا کے ساتھ. مع السلامہ. واستعدوا للدرس الآخر, اللہ حافظ. سیکنڈ سبق کی تیاری کریں.